إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر تو نے اپنا فضل انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے تیرے غضب اور غصے کا شکار ہوئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہماری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ تمام تعریفیں، تمام حمد، تمام خوبی
اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور تاریکیوں اور نور کو بنایا. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ یہ آسمان اور یہ زمین اور جو بھی مخلوقات ہیں ان میں جتنی بھی خوبیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، اور اسی نے تاریکیوں کو اور نور کو بنایا. تاریکیاں کیا ہے؟ حق کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں لوگوں کی وہ سب تاریکیاں ہیں، وہ سب اندھیرے ہیں. اور نور کیا ہے؟ اللہ کی باتیں، یہ آیتیں، یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے. اور تاریکیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں، اس لیے ظلمات فرمایا. اور نور ایک ہی ہے قرآن، اس لیے نور جو ہے واحد ہے. والنور. ثم الذین کفروا، اللہ نے دونوں کو بالکل واضح فرمایا، پھر بھی کافر لوگ اس کے برابر قرار دیتے ہیں غیر اللہ کو. هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم قضى اجلا، پھر ایک معین وقت مقرر کیا، ایک متعین مدت تک کے لیے تمہیں پیدا کیا. ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا میں پیدا کر دیا، جو چاہو کرو، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا فرمایا؟ ثم قضى اجلا، ایک معین مدت تک کے لیے تمہیں پیدا کیا، ایک مقررہ ٹائم ہے تمہارا، اس تک ہی تمہیں رکھا جائے گا. اب اس میں تم چاہو تو اچھے اعمال کرو، چاہے تو برے اعمال کرو، تمہاری مرضی ہے. اس میں اتنے سے ٹائم میں تمہاری اپنی چوائس ہے، اپنی مرضی ہے، جو چاہو کر سکتے ہو. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک دوسرا متعین وقت ہے جو اس کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. عندہ. ثم انتم، پھر بھی تم شک میں رہتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ایک وقت مقرر کیا تمہارے لیے زندگی کا، یعنی ایک وقت مقرر کیا موت کا، اتنے ہی ٹائم تک تمہیں دنیا میں رکھا جائے گا. اور ایک دوسرا وقت مقرر کیا آخرت کا، موت کے بعد جو بھی مراحل ہیں، حساب و کتاب تک جو بھی مرحلے ہیں، اس قیامت تک، موت کے بعد وہ دوسرا جو ہے ایک متعینہ مدت ہے جو اللہ کے پاس ہے. کیونکہ یہ موت کا جو معاملہ ہے اس پر سبھی لوگ ایمان رکھتے ہیں، سب کا ہی مطلب ایک کامن چیز ہے، سبھی جانتے ہیں اور سب کا ہی یقین ہوتا ہے، اور کریں کہ سبھی یقین کرتے ہیں کہ موت تو آنی ہے. بٹ جو ہے اس کے بعد والی زندگی پر یقین کم لوگ رکھتے ہیں، اور جو یقین رکھے وہ تیاری کرتا ہے اور اسی کے لیے کامیابی ہے. تو کم لوگ ہیں جو اگلی جو متعینہ مدت ہے، یعنی موت کے بعد والی جو زندگی ہے، اس پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں
ان کے لیے کامیابی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، وہ اللہ کے پاس ہے، وہ متعینہ مدت اللہ کے پاس ہے۔ یعنی ہم تو ڈیلی دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی کو موت آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے کیا ہوتا ہے کس کے ساتھ۔ تو یہ چیز اللہ کے پاس ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے مرنے کے بعد۔ جو اس پر یقین رکھے اللہ کے آیتوں پر، اللہ نے بتایا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے برا ہے۔ تو جو اس پر یقین رکھے وہی ہوگا کامیاب۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ کے پاس ہے کہ آخرت یہ غیب میں ہے، یہی چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں رہتے ہو کہ کیا ہوگا آخرت، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو شک میں رہتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ وہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اسی کی ملک ہے سب۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، وَجَهْرَكُمْ، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم زور سے بولو یا آہستہ بولو، تم کوئی اعمال چھپ کر کرو یا سب کے سامنے مجمع میں کرو، وہ جانتا ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اور جو کچھ بھی تم دن اور رات میں اعمال کر رہے ہو اسے علم ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اللہ کو سامنے رکھ کر انسان کو اعمال کرنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اچھے اعمال ہی انسان کو کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنا تعارف پیش کیا اور ہمیں جو ہے آگاہ کیا کہ ہم اللہ کے گرفت میں ہر وقت ہیں، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اچھے اعمال کریں، ہم اللہ سے ڈر کر اس دنیا میں زندگی گزاریں تاکہ ہم آگے جو ہے کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔